گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ویورز، آئیے صلاۃ والسلام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ جس کا نام ہے سفر کی کہانی۔ الحمدللہ اس سلسلے کا اسٹرکچر اور اس کے بارے میں اس کی تھیم آپ کو بظاہر معلوم ہوگی، کیونکہ آپ اس سلسلے کو پسند فرماتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، امید کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ویورز، ہمارے سلسلے کے اندر ایک تاریخی سفر کو بیان کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح ماشاء اللہ الکریم کرم فرمانے والے مولانا علی مدنی صاحب ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ یہ ہمیں سفر بیان کرتے ہیں اور پھر سفر پر ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک یونیک اور ایسا سفر بیان کیا جائے گا جس سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، مزید چند نہیں بلکہ کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ملتی ہیں جس میں خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر درود پاک پڑھنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی فرمان میں سے ایک فرمان انشاءاللہ الکریم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شافع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ، جس کے گواہ اور شافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں تو اس کا مقدر کیا ہوگا، آپ خود بتائیے۔ جی واقعی میں جنت ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ کرنا کیا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں حصول ثواب اور حصول برکت کی نیت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے کے اندر ماشاءاللہ، شکریہ۔ اور شاندار سلسلہ ہے، آپ بھی بیان اس میں بہت شاندار کرتے ہیں، سفر اچھے سے بیان کرتے ہیں، ناظرین کو کافی پسند بھی آتا ہے ماشاءاللہ الکریم۔ اچھا، آج بھی ایک سفر بیان کرنے والے ہیں، ظاہر ہے ہر ایپیسوڈ میں ایک سفر بیان ہوتا ہے، تو آج وہ کون سا سفر ہے جو آپ بیان کرنے والے ہیں؟ آج انشاءاللہ ایک سفر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ سفر بیان کیے ہیں، جیسے نبی پاک کا صلح حدیبیہ کا بیان کیا تھا، پھر فتح مکہ کا تھا، پھر حج نبی پاک کا جو مبارک حج تھا وہ بھی بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے آج بھی انشاءاللہ ایک سفر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام نے ایک سفر کیا تھا حبشہ کی جانب، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ یہ کافی پرانا اور تاریخی سفر ہے۔ جی جی بالکل انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں جس طرح سفر بیان کیے جاتے ہیں، پروگرام کا نام ہی ہے سفر کی کہانی، اور کہانی کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہانی جو بچوں کی کہانی ہوتی ہے، بلکہ کہانی حقیقت پر بھی مبنی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ حقیقت والی کہانی، یعنی حقیقت کے جو واقعات ہیں وہ اس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جس کو ایک ہجرت تھی نبی پاک کے زمانے میں جو حبشہ کی طرف کی گئی۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں کے اندر، ہم نے اس سے پہلے ایک سفر بیان کیا نبی پاک کا، جی وہ تھا ہجرت مدینہ کی طرف نا۔ جی، اس سے پہلے بھی صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا
جی تو آپ کو پتہ ہی ہے، ناظرین کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے جو مکہ والے تھے، جو بظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ دیکھیں خاندان ہی کے لوگ ہیں، نبی پاک کے ساتھ رہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، نبی پاک کو جو صادق و امین کہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں خدا کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، جب آپ نے اپنی رسالت کا اور نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور اتنے خطرناک دشمن یہاں تک کہ جانی دشمن تک بن گئے۔ صحیح۔ تو پھر ایسا واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، چونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی، ٹھیک ہے، بہت ہی کم صحابہ کرام تھے، بہت کم مسلمان تھے، ان پر ظلم جو ہے نا وہ ڈھائے جانے لگے، اس قدر ان کو ستایا جانے لگا، مارا جانے لگا، ان کی پیٹھوں کو زخم کیا جاتا، ان کے اوپر شدید سمجھے کہ ان کے اوپر بعض صحابہ کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دامن سے وابستہ ہونے کا اعلان کیا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، تو ان کو جو ہے وہ تپتی دھوپ کے اندر گرم پتھر کے اوپر ننگی پیٹھ کے ساتھ ان کو لٹا دیا جاتا، اور جناب والا اس قدر شدت کے ساتھ، پھر عرب کی ظاہر سی بات گرمی مشہور ہے، پھر اس کے اندر مزید جناب والا کوئلے جو ہیں، کوئلے گرم کوئلے، اس سے ان کی پیٹھ کو، ان کے سینے کو داغنا، اس طرح کی شدت کے ساتھ جو ہے نا ان پر ظلم کیا جانے کا معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ اب چونکہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور ظلم جو ہے نا اس شدت کے ساتھ بڑھ گیا کہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اسلام کی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور انہی کا حصہ تھا، ان حضرات نے یوں کہا جا سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، لیکن ان کی جو قربانیاں تھی، ان کی جو استقامت تھی وہ ایسی تھی کہ پہاڑ سے بھی سخت تھی، کہ انہوں نے جو ہے بس نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے، تو اب بھلے تم ہماری جان لے لو، ہمارے کنبے کو ختم کر دو، ہمارے قبیلے کو ختم کر دو، ہمارا نام و نشان مٹا دو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن سے جب وابستہ ہوئے ہیں تو کبھی بھی اس دامن سے ہم جو ہے نا چھوڑ کر اس کو نہیں جائیں گے۔ اس وقت اس دور میں ایسے بھی لوگ تھے جو اپوزٹ تھے، یعنی دشمن بھی بنے، لیکن جنہوں نے ایکسیپٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے نا ایمان قبول کیا، ایمان لے کر آئے، تو یعنی ایسے ایمان لے کر آ گئے کہ پھر اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کیا بات ہے، ایسا ہی ہے، مطلب بالکل ان کی صبح و شام جو ہے اس طرح کے معاملات تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہتھیلی پر گویا اپنی جان لے کر یہ گھما کرتے تھے کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ مکہ والے ان کو شہید بھی کر سکتے ہیں، ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہو نہ ہو آج نہیں تو کل ہماری جان جانے والی ہے۔ تو اس طرح کی ہوتا تو یہی ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے اگر کسی کو مارا تو اس نے پلٹ کر پھر وار اس لیے کیا کہ اس کو کسی نے مارا، ان کا جرم یہ تھا کہ بس یہ نبی پاک پر ایمان لائے تھے، نبی پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تھے، تو یہ ان کی نظر میں ایک جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا، اور یہی ان کی دشمنی کا سبب تھا۔ بہرحال اب یہ سلسلہ چلتا رہا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ بہت زیادہ ستائے جانے لگے۔ آخرکار پانچویں سال، نبی پاک کے اعلان نبوت کے 5ویں سال جو ہے، اب ظلم اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اب ہجرت کا حکم دیا، اور یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی، اس سے پہلے ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی ہجرت تھی، اور اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ ایک علاقہ ہے جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہاں جاؤ۔ یعنی یہ ہجرت جو مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تھی اس سے پہلے کی ہجرت ہے، وہ تو سمجھیے کافی بعد ہوئی تھی، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہجری سال سے پہلے کی ہجرت ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، ہجری سال سے پہلے کافی سال، 7-8 سال پہلے تقریباً، کیونکہ 5ویں سال کے نبی پاک نے جو ہے نا حکم دیا تھا، تو اس وقت صحابہ کرام میں سے اب کچھ جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اچھا، یہ روانہ ہوئے حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہاں نبی پاک نے فرمایا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ جو ہے وہ نرم دل، اس طرح کے فرامین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ملتے ہیں۔ بہرحال اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک تعداد جو ہے وہ حبشہ کے لیے روانہ ہوئی، ان میں سے ایک بڑی تعداد تو نہیں تھی، کم ہی تعداد تھی، 11 صحابہ کرام وہ تھے جو مرد تھے، اور 4 عورتیں، یہ جو ہے ہجرت کر کے وہاں پر روانہ ہوئے۔ وہ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ یہ اسلام کی وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سمجھے کہ ایسا ایک کام کیا، سبحان اللہ، کہ انہوں نے ہجرت کی، یعنی یہ ہجرت کرنے والوں میں سب سے اول جن کا نام آتا ہے نا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ان کے نام بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے دین کے لیے جو ہے نا وہ دین کی بقا کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں،
اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. ان کے ایک نام انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. 11 مرد تھے اور 4 عورتیں. اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہمارے نبی پاک کی صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے ہجرت کی. نبی پاک کے گھر والوں کا بھی احسان ہے اس امت پر, اور نبی پاک کے داماد بھی ہیں سیدنا عثمان غنی, ان کا بھی احسان ہے. 2 تو یہ ہو گئے. پھر سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے. 4 یہ ہو گئے. پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حضرت عامر بن ربیعہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتب بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے جلیل القدر صحابہ کرام ان میں آپ دیکھیں گے نا تو کئی تو وہ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اس امت کے بڑے عالم ہیں اور نبی پاک نے ان کے فضائل بیان کی ہیں. اکثر نام تو ناظرین کرام نے بھی سنے جی ایسا ہی ہے. بڑی بڑی شخصیات نے جو نا وہ ہجرت کی جو پہلی ہجرت تھی اسلام کی, اور انہوں نے الحمدللہ یوں ایک تاریخ میں ایک رقم کی اس ہسٹری کے اندر گویا کہ ان کا نام آ گیا. بہرحال اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے پہنچے حبشہ. اچھا, حبشہ میں جو بادشاہ تھا اس کا لقب تھا نجاشی. پہلے کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ آج بھی آپ دیکھیں گے نا تو ملکوں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتے ہیں, تو ان کا ایک لقب ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ان کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا. جس طریقے سے مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سوچیں گے کہ بھئی ایک ہی فرعون ہے. جی, تو فرعون کئی ہوئے ہیں, یعنی جو بھی اب جو ہم جس کا نام سنتے ہیں فرعون کا, وہ چونکہ بہت مشہور ہو گیا. اس نے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کو سمجھو کہ شہرت مل گئی, ورنہ تو وہ تو ہے ہی جہنمی آدمی, بیکار شہرت ملی. جی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ وہ نیکوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. تو یوں تھا. اسی طریقے سے جو فارس کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب تھا کسریٰ. اسی طریقے سے روم کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب تھا قیصر. قیصر اور کسریٰ نام سنتے ہیں, قیصر, کسریٰ, فرعون. تو اسی طریقے سے حبشہ کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب تھا نجاشی. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا, اور اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے اسحمہ. اور یہ جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا, یعنی یوں کہے کہ عیسائی مذہب کو سمجھو کہ فالو کرنے والا تھا, لیکن تھا وہ دل کا بڑا صاف رحم دل انسان تھا, اور توریت اور انجیل کا بہت بڑا عالم بھی تھا. یوں اس کے مطلب کے معاملات تھے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ جو تعداد تھی, جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی, 11 مرد اور 4 عورتیں, یہ پہنچے اور وہاں پر الحمدللہ ایک سکون کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنے لگے. کوئی پریشانی نہیں تھی وہاں پر, اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی. وقت گزرتا گیا. ایک وقت یہ ہوا کہ ایک افواہ ان تک پہنچی, اور افواہ یہ تھی کہ مکہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے جناب والا اسلام قبول کر لیا ہے. جب ان تک یہ افواہ پہنچی تو بڑے خوش ہوئے کہ چلیں آپ واپس چلتے ہیں. چنانچہ یہ مکہ پہنچے اور جا کر دیکھا تو معاملہ بالکل الٹ تھا. وہاں تو وہی دشمنیاں تھیں, وہی مسلمانوں کو ظلم کیا جانا, ان کو ستایا جانا, ان کو قید کرنا, غلام بنا کے رکھنا, یہ سارے معاملات تھے. یعنی انہوں نے پہلے سفر کیا حبشہ کی طرف. یعنی حبشہ اگر غور کریں ہم دیکھیں کدھر ہے تو یہ ساؤتھ افریقہ کی ایک کنٹری ہے ایتھوپیا. وہاں کا کچھ ایک حصہ ہے, علاقہ ہے, اس کو حبشہ کہا جاتا ہے. یعنی پہلے وہ حبشہ تھا اور اب اس کا نام چینج ہو گیا. جی چینج ہے کنٹری کے طور پر. تو وہاں سے پہلے انہوں نے سفر کیا حبشہ کی طرف, اب یہاں سے سفر کر کے ریٹرن دوبارہ آ رہے ہیں. اور اس وقت میں جو سفر ہوا کرتا تھا ظاہر سی بات ہے اس طرح نہیں تھا. وہ جو سفر کیا تھا صحابہ کرام نے مکہ سے, وہ بھی تھا ایک سمندری سفر نا, ایک کشتی کے ذریعے کتنی راتوں میں پہنچے ہوں گے, کتنے دنوں میں پہنچے ہوں گے, سفر کیا تھا. اور اس وقت بھی جو نا مکہ والے آئے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے, لیکن چونکہ وہ روانہ ہو چکے تھے کشتی سے تو پھر وہ نامراد لوٹ چکے تھے. بہرحال تو یہ دوبارہ اب یہاں سے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر دیکھا تو پھر وہی ظلم. اب ان لوگوں کو جو نا پھر سے قید کر لیا گیا. ان میں کچھ تو وہ تھے جو چھپ گئے تھے, جو چھپ کر اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے اپنے گھروں میں, ان کو پتہ نہیں تھا. کچھ ایسے جو پکڑے گئے تھے اور پھر سے ان کو جو نا وہ قید کر لیا گیا. اور اب جو نا مکہ والوں نے ان کے اوپر ظلم اور زیادہ بڑھا دیا. پہلے جو ظلم تھا اس سے زیادہ سختیاں بڑھ گئی. ان کو مزید مارا جانا, ان کو قید کر دینا, باندھ دینا, اور خوب سختیاں جو ان کے اوپر اب اس قدر زیادہ بڑی اللہ اکبر کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اب نبی پاک علیہ السلام نے پھر سے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم جو ہے نا وہ دوبارہ سے ہجرت کر جاؤ. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک بڑی تعداد گئی. ان میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ 83 مرد تھے, 83 مرد, اور 18 عورتوں نے ہجرت کی.
سبحان اور اتنے ہی سمجھے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ایمان لائے تھے، بہت بڑی تعداد نہیں تھی، یہی کچھ لوگ تھے اور کچھ نبی پاک کے ساتھ تھے، باقی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے پھر یوں ہجرت کی، 83 مرد تھے اور 18 عورتوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یہ ہجرت اب کی۔ اچھا یہ پہنچے ماشاءاللہ وہاں پر، چونکہ سکون تھا، 101 صحابہ کرام قریب قریب سے یہ اتنے بنتے ہیں۔ اب یہ حضرات جو نا وہاں پر جا کر امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اب مکہ والوں کو ظاہر بات دشمنی تھی، اور یہ کب چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نا سکون کے ساتھ رہیں، یہ تو چاہتے تھے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں جو ہے نا وہ پریشانی کے ساتھ رہیں اور ان پر ظلم کیا جائے۔ ان کو روک تو نہیں سکے یہ مسلمان، جو ہے نا چپ چاپ سے نکل گئے، لیکن جب پتہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پر ہیں اور امن سے ہیں، سکون سے، وہاں کوئی دقت نہیں ہے، اب مکہ والوں نے جو ہے نا ایک کام یہ کیا کہ 2 لوگوں کو ایک سفیر بنا کر حبشہ کی طرف بھیجا۔ ان میں سے ایک تو عمرو بن عاص تھے، ان دونوں کو جو ہے بھیجا، مکہ والوں کی طرف سے گئے تھے۔ یہ لوگ وہ تھے جو ابھی تک ایمان جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور یہ پہنچے حبشہ جا کر، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے دربار میں پہنچے اور کچھ تحفے لے کر گئے تھے نا مکے والوں کی طرف سے، مکے کے سرداروں نے تحفے دیے تھے۔ اس وقت میں یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ کے پاس کچھ سفارش کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے، تو تحفے تحائف پیش کیے جاتے تھے اور بادشاہ کے سامنے کیا جاتا تھا۔ اچھا بادشاہ کے دربار کا ایک نظام تھا، سسٹم یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آئے گا اس کو سجدہ کرے گا اور پھر جو ہے نا اپنی گفتگو کا آغاز کرے گا۔ تو ان لوگوں نے، مکہ والوں نے یہی کیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بہت سارے تحفے تحائف جو مکہ سے لے کر آئے تھے اس کے سامنے رکھے اور اس کے سامنے سجدہ کیا، اور پھر اپنی جو ہے وہ گفتگو پیش کی اور کہا کہ بادشاہ ہم مکہ سے آئے ہیں اور ہمارے کچھ مجرم ہیں جو بھاگ کر یہاں پر آپ کی سلطنت میں آ کر چھپ گئے ہیں، لہٰذا آپ انہیں چھڑوائیے، انہیں چھوڑ دیجئے، اور ہم اپنے ان مجرموں کو، ان قیدیوں کو لے کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو بلایا جائے جو مسلمان ہیں، جو یہاں پر آئے ہیں بھاگ کر کے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ ان سب کو بادشاہ کے دربار کے اندر بلایا گیا۔ اب سارے مسلمان، جو 63 مسلمان مرد تھے اور جو عورتیں تھیں، سب کو لایا گیا۔ اب ان کی طرف سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب جو ہیں، ان کو مسلمانوں کی طرف سے ایک بیان کرنے والا، مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر ان کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بتائیے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا واقعی تم ان کے مجرم ہو، ان کے قیدی ہو، کس وجہ سے تم مکہ سے یہاں پر آئے ہو، اپنی صفائی پیش کرو۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، جو کہ اس کے دربار کا نظام تھا، سسٹم تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جائے گا۔ آپ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ سلام کر کے آپ ویسے ہی کھڑے ہو گئے۔ دربار کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ٹوکا کہ بادشاہ کی تم نے گستاخی کی ہے۔ کہا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ سجدہ صرف خدا کو کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جائے گا، لہٰذا میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی مکے میں جو بظاہر آزمائش بنی تو وہ یہی بنی کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے، یعنی خدا کو سجدہ کرنے والے تھے، کسی اور کو سجدہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہاں آئے ایتھوپیا میں، حبشہ میں، تو وہاں پر بھی یہ چیز دیکھی تو لیکن وہاں پر بھی وہ کھڑے، کیا بات جی کھڑے اور سجدہ نہیں کیا، چونکہ نبی پاک کی تعلیم تھی کہ سجدہ صرف خدا کا ہوگا اور غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے خیر اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ بادشاہ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو خطبہ ہے یہ بڑا ہی بہترین خطبہ سمجھے کہ کہا جاتا ہے، جو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں دیا تھا۔ آپ نے بڑے بہترین جملے ادا کیے اور جو سارے سننے والے تھے اس وقت، جو حاضرین تھے، سب پر ایک سمجھے کہ رکت سی طاری ہو گئی تھی۔ خود بادشاہ جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا تھا۔ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ بادشاہ ہم جو ہے پہلے جاہل تھے، صحیح، ہم کچھ بھی ہمیں نہیں آتا تھا، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ظالم تھے، ہم جھوٹ بولنے والے، ہم چوری کرنے والے، ہم بدکاریاں کرنے والے، ہمارے معاملات اس طرح کے تھے، جتنے بھی ہم لوگ جو تھے مکہ والے، ہم بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا تھے اور بالکل جو ہے نا بالکل بدتمیزیاں اور اس طرح کے ہمارے اخلاق بہت تباہ تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس نے ہم میں سے ہی ہمارے برادری کے، ہماری قوم کے ایک شخص کو نبی بنا کر ہم پر بھیجا۔ اس نبی نے ہمیں ہماری اصلاح کی، انہوں نے ہمیں خدا کا راستہ بتایا، انہوں نے ہمیں جو نا ان تمام تر برے کاموں سے بچایا، انہوں نے جھوٹ سے بچایا، ہمیں غیبت سے بچایا اور دیگر جتنے بھی برے کام ہیں اس سے انہوں نے ہمیں دور کیا اور الحمدللہ ہمیں پاک کیا، صاف کیا، اور یہ ساری صفات ان کی برکت سے ہمارے اندر آ گئی۔
جب ہم یہ ساری توبائیں کر چکے ہیں، سارے معاملات کر چکے ہیں، ہم نیکی کے راستے پر آ چکے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، لیکن یہ مکہ والے ہمیں دوبارہ سے اسی ماحول میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں پھر سے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ظلم کریں، ہم پھر سے جو ہے نا وہ خون ریزی کریں، ہم وہ قتل و غارت گیری کریں، ہم جو اس طرح کے معاملات تھے، پہلے بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بیٹیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، جناب والا جھوٹ، غیبت، اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے، اس نبی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے ہمیں کمالات عطا فرمائے۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہی سا ہے اور کوئی جرم نہیں ہے، ہم نے نہ ان کی جائیداد کے معاملات کیے ہیں، نہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ دغا بازی کی ہے، نہ ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم نے نہ ان کی جو ہے نا مال پر قبضہ کیا ہے۔ ہمارا جرم ہے تو صرف یہی جرم ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم سچے اور کامل مسلمان ہیں، اس کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہی ہمارا جرم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ یہی ہمارا جرم ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی جو ہے نا وہ جہالت والے کاموں کے اندر پڑ جائیں۔ اب بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس طرح کی رقت انگیز اور تاثیر والی جو ہے وہ خطبہ جب آپ کا چلا تو اب مکہ والے جو تھے نا وہ تو سوچ رہے کہ ہماری دال یہاں پر لگتی ہے، گلنے والے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور حملہ کیا اور عمرو بن عاص ان میں جو ایک تھا، چاہیے بتا دو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بعد میں ماشاءاللہ صحابیت کی شرف سے بھی مشرف، لیکن اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں تھے جو مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے۔ تو انہوں نے اب دوسرا وار چلا عمرو بن عاص نے اور کہا کہ بادشاہ یہاں تک تو ٹھیک ہے انہوں نے جو باتیں کہیں، لیکن یہ جو ہیں مسلمان جو محمد پر ایمان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی غلط اعتقاد رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات نہیں، ایسے تیر مارا نا کہ مطلب جس کی وجہ سے بندہ، ظاہر سی بات ہے بندہ ہر کوئی اپنے مذہب کو اور اپنے نبی کو اور جس کو بھی عبادت کرتا ہے یا جس کو مطلب بڑا مانتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے سننا پسند نہیں کرے گا نا اس کے تعلق سے۔ تو اب انہوں نے ایسا تیر چلا کہ جو نا اس کی وجہ سے تو بادشاہ ضرور متاثر ہوگا۔ تو بادشاہ کو یہ سن کر بڑا تھوڑا غضب، غصہ آیا، اس نے کہا کہ جی بتاؤ جعفر کیا بات ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ تم ہمارے نبی کے حوالے سے غلط عقیدہ رکھتے ہو؟ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ زیادہ بحث نہیں کی اور آپ نے سورہ مریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام، اب اللہ کا کلام ہو، کتنا پیارا اور بہترین اور خوبصورت کلام ہے، اس کی تو مثال ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اس کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، سبحان اللہ، بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیے ہیں، ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے کمالات کو سورہ مریم کے اندر بہترین الفاظ میں جو بہترین خصوصیات کے ساتھ بیان کیے ہیں، جب بادشاہ نے وہ سنا تو سمجھے کہ وہ حیرت میں رہ گیا۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی ہیں جو کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے ان کی ماں بھی بہت ستھری ہیں، نیک ہیں، جن کو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندے ہیں۔ بادشاہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بڑا متاثر ہوا۔ دوسرا وار بھی جو ہے نا وہ ناکام ہو گیا۔ جی، دوسرا وار بھی جو ہے نا ان کا یہ ناکام ہوا، تو اس نے جو ہے نا وہ بڑا وہ خوش ہوا اور اس نے یہ جو ہے نا وہ جو مکہ سے لوگ آئے تھے نا ان کے تحفے ان کو واپس کر دیے اور سارے جو مومنین تھے ان کو حکم دیا کہ تم اب یہاں پر رہو، تمہیں یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی پاک کے جو اس نے اوصاف سنے جعفر طیار کے ذریعے سے تو اور متاثر ہوا کہ نبی پاک ایسے ہیں، نبی پاک ایسے ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اتنے پیارے مطلب جذبات رکھتے ہیں اور اتنا احترام کرتے ہیں ہمارے نبی کا۔ تو اس نے ایک اور جملے بھی کہے اور کہا کہ اگر میرے پاس اس وقت یہ سلطنت کے معاملات نہیں ہوتے، بادشاہی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو میں خود مکہ جا کر اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں درست کرتا اور ان کے پاؤں دھوتا، لیکن چونکہ یہ ذمہ داریاں اس قدر زیادہ ہیں، میں بادشاہ ہوں اور میری مجبوری کہ میں ان کے پاس ابھی جا نہیں سکتا، تو اس نے خیر مکہ والوں کو وہاں سے دھتکار کے نکالا، ان کے تحفے واپس کر دیے اور کہا اس کو یہاں پر بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ بہرحال تو یہ اب جو ہے مکہ والے وہاں سے روانہ ہوئے اور الحمدللہ اس کے بعد سے مدینے میں ناکامی والا جو سفر تھا وہ ختم ہو گیا، سمجھیے شروع ہو گیا، ناکامی کا ختم یہیں سے شروع ہو گیا اور وہ نامراد وہاں سے لوٹے اور خیر وہاں سے چلے گئے۔ اور یہاں جو الحمدللہ حبشہ میں جو مومنین تھے ان کو چین کی سکون کا سانس ملا، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر عبادت شروع کی، پھر یہاں پر انہوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک نے جو سکھایا تھا وہ تبلیغ انہوں نے یہاں پر شروع کی، یہاں پر بھی پھر اللہ کی رحمت سے اسلام پھیلنے لگا اور ساری چیزیں
ہوئی۔ اچھا یہ جو نجاشی بادشاہ ہے یہ نبی پاک سے بڑا متاثر ہوا، اور تاریخوں میں اس بات کو باقاعدہ بیان کیا علماء نے کہ الحمدللہ ایک وقت آیا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ محبت تو دل میں آ چکی تھی، پھر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن پاک سے وابستہ ہوا۔ نبی پاک سے اس کا ملنا ثابت نہیں ہے، نبی پاک سے اس نے ملاقات کی ہو، لیکن نبی پاک بھی کبھی تشریف نہیں لائے حبشہ میں، تو یہ نبی پاک سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ یہ صاحب ایمان تھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ جانے کے بعد پھر نبی پاک تک خبر پہنچی تھی کہ یہ جو نجاشی ہے وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک خصوصیت اس کو یہ عطا فرمائی نجاشی بادشاہ کو، پیارے آقا علیہ السلام نے مدینہ میں موجود ہوتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی، غائبانہ، یعنی جنازہ ان کا رکھا ہے حبشہ میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں جو ہے نا وہ ان کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اور نبی پاک کی خصوصیت ہے غائبانہ نماز جنازہ، ابھی یہ نہیں ہو سکتی، یعنی احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، تو یہ نبی پاک نے ان کو اعزاز عطا فرمایا کہ مدینہ میں موجود ہوتے ہوئے ان کے جو، کیونکہ ذخیرہ ان کے احسانات ہیں نا، اسلام پر ان کا جو احسان ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جو نا صحابہ کرام کو جگہ دی، صحابہ کرام کو رکایا، ان کو مہمان ٹھہرایا، ورنہ چونکہ یہ بھی دیکھیں تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کسی اور مذہب کو ماننے والے تھے، یہ بھی چاہتے تو دھتکار دیتے صحابہ کرام کو، بھگا دیتے، مکہ والوں کے ساتھ واپس لوٹا دیتے، لیکن انہوں نے سپورٹ کیا، نبی پاک کی تعظیم کی۔ پھر نبی پاک نے صلہ ان کو یہ دیا کہ نبی پاک نے مدینے میں ہوتے ہوئے جو ہے نا ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دعائیں مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ، ہاں بالکل درس ملتا ہے کہ نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ تو یوں اس طرح ماشاءاللہ یہ بھی مسلمانوں میں شامل ہوئے، اور پھر یوں سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال پھر ایک سلسلہ رہا، مکے والوں کا مزید ظلم بڑھتا رہا، پھر ہجرت دوسری ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے جو ہجرت کی مدینہ کی طرف، وہ سارے معاملات پھر ماشاءاللہ رہے۔ تو یوں ایک ہجرت کا مختصر الفاظ میں نے واقعہ بیان کیا ہے، اور بھی بعد میں بھی کچھ صحابہ کرام نے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، لیکن وہ پھر کچھ اس کے بھی معاملات تھے۔ تو یوں صحابہ کرام وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ کرتے رہے، پھر یوں سلسلہ الحمدللہ جاری رہا۔ MGN چینل کے ویورز، مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کے ویورز کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، نالج میں اضافہ ہوا ہوگا کہ جو پہلی ہجرت ہوئی، یعنی ایک تو ہجرت سے ذہن یہی جاتا ہے کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ہجرت تھی اور وہ بڑی ہجرت تھی، لیکن اس سے پہلے بھی ہجرت ہو چکی ہے، جس کو اسلام کی یوں کہہ سکتے ہیں پہلی ہجرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ الکریم صحابہ کرام کا ذکر ہوا، صحابہ کرام کی قربانی ایسی ماشاءاللہ جو صاحب الہجرتین ہیں، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں اسلام میں کہ جنہوں نے 2 ہجرت کی ہے، یعنی حبشہ کی طرف بھی گئے۔ ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے، بالکل۔ ہجرت مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہم چلے گئے اور جناب وہاں پر عیش عشرت سے جی رہے، نہیں، ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر بار، آج کل کیا سمجھتے ہیں ہجرت مطلب اب ہم نے ہجرت کی، میں ممبئی ہجرت کر گیا، کیا مطلب 2 سال کے لیے آ گیا، 4 سال کے لیے آ گیا، یا کسی نے کوئی ہجرت کی تو میں کچھ دن کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہجرت آج کل کیا ہوتی ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد واپس بندہ چلا بھی جاتا ہے۔ آج کل جو ہجرت ہم سمجھتے ہیں وہ ہجرت یہ تھا کہ ہجرت کا مطلب اپنے گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اپنے وہاں پر جو مکانات بنائے ہوئے ہیں، وہاں جو کوٹیاں کھڑی کی ہیں، کشتیوں سے جا رہے ہیں، پھر وہ چیز دیکھیں، یہ سب چیزیں مطلب سب کچھ چھوڑ دینا، کچھ بھی نہیں ہے، بدن پر جو لباس ہے بس وہ ساتھ میں ہے، اور بس جو جیب میں جو کچھ پیسہ ہوگا وہ ہے، اور کچھ نہیں۔ وہاں جا رہے ہیں، وقت گھر کس کا ہوگا، کہاں رہنا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کچھ بھی نہیں۔ یعنی اتنا بڑا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں سے پہلے ہجرت ہوئی، پھر وہ واپس چلے گئے، پھر ہجرت ہوئی، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، کتنے اس میں دل لگے اور کتنا ان کو ستایا گیا صحابہ کرام کو، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام پر جو ہے نا، دین اسلام پر ثابت قدمی دکھائی۔ ہم سب کے لیے درس ہے، اور کیا پیارا یہ درس ملا ہے کہ جب دین کی بات آئے تو قربانیاں دینی چاہیے، قافلوں میں بھی جانا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو دین کی خدمت کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور یوں سمجھ لیں بس قریب ہی نہیں بلکہ کوئی 1500 کلومیٹر یا کوئی اس سے بھی دور، کیونکہ دنیا میں آج اسلام پھیلا ہوا ہے۔ یہ کیسے پھیلا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہے نا ہجرتیں کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دین کو کم سے کم سیکھنے کے لیے تو ہم ہجرتیں کریں۔ اگر یوں پراپر طور پہ ہجرت نہیں کر سکتے تو کم سے کم 3 دن کا سفر کریں۔ کیا فرماتے ہیں علی بھائی؟ علم دین سیکھنے کے لیے سفر ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام تو سفر کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم سفر کریں۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں بڑی آ رہی ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں لیکن گھومنے کے لیے، سفر کرتے ہیں تو تجارت کے لیے، تو یہ 2 طور پہ تو ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض وقت پوری فیملی پلان بنا رہی ہوتی ہے کہ ہم کو وہاں جانا ہے، وہاں گھومنا ہے، تو ہم چھٹیاں لے رہے ہوتے ہیں، ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے بزنس کو، اور وہ ٹائم نکالنے کے بعد ہم گھومنے بھی جاتے ہیں۔
آج ایک بڑا طبقہ ہے جو ٹائم نکالتا ہے، گھومتا ہے جا کر. اچھی بات ہے، اگر اچھے طریقے سے آپ گھومتے ہیں، اپنی فیملی کو خوش کرتے ہیں تو دیکھیں وہ چیز ایک الگ ہے. لیکن اب آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ دین کے لیے آپ نے کتنا سفر کیا، علم دین سیکھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے آپ نے کتنا سفر کیا، تو ہو سکتا ہے کچھ کا جواب نظر جھکا کے وہ دینا چاہیں، لیکن کچھ نے کیا ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. تو دین کے لیے سفر کرنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سفر کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.